السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین کرام، آپ نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، یہ سبق یہاں تک ہو گیا تھا۔ ہم نے پچھلے اسباق میں حرفوں کی شناخت اور تلفظ کی درستگی کی ہے۔ حرفوں کے بارے میں جانا ہے کہ حروف کیسے بنتے ہیں، ان کی شکلیں کیسے ہوتی ہیں، مل کر وہ کیسے آتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے حرکات کا بیان پڑھتے ہیں۔ یہ بیان بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ حرکات یہ پلورل ہے، جمع ہے، یعنی 3 کے مجموعے کا نام حرکات ہے۔ یہاں پر زبر، زیر اور پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، یہ زبر ہے، دیکھیں یہ اوپر یہ آ رہا نا، یہ زبر ہے، یہ زبر ایسا ہوتا ہے، یہ زبر ہے۔ زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، دیکھو اس میں سارے زبر ہیں، یہ زبر ہے، یہ زبر ہے، اور یہ آگے آئے گا، اس کا بیان پھر پڑھیں گے ہم۔ یہ زیر ہے، یہ نیچے ہوتا ہے زیر، دیکھو زبر یہاں اوپر اور زیر یہ نیچے، اور یہ پیش ہوتا ہے، دیکھیں۔ تو یہ حرکات ہیں، ان کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ زبر، یہ زبر ہے، زبر، زیر، پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اور اگر الگ الگ ہم بولیں تو زبر اس کو حرکت کہیں گے، زیر اس کو حرکت کہیں گے، پیش اس کو حرکت کہیں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں۔ زبر، زیر، پیش کو کھینچنا نہیں چاہیے۔ بہت سے حضرات پڑھتے ہیں زبر، زیر، پیش کو کھینچتے ہیں، جو بالکل غلط ہوتا ہے۔ زبر کو کبھی بھی کھینچنا نہیں چاہیے، یہ ضابطے کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے پڑھیں گے، دیکھو حمزہ زبر آ، با زبر با، با ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ با یہ غلط ہو جائے گا، با زبر با یہ غلط ہو جائے گا، تو با زبر با۔ تو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، بالکل بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی الف کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ نہیں آتا ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا ہے، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہ ہے، یہ دیکھنے میں تو الف ہے، لیکن اس کے اوپر زبر آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ حمزہ بن گیا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یعنی اگر اس کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ آ جائے۔ اور زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے با زبر با، با اوپر کو جائے گی آواز اور منہ کھلے رہتے ہیں۔ آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور منہ کھلا رہتا ہے۔ با زبر با، با منہ کھلا رہ جائے گا اس میں۔ دیکھتے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دیں، اور جو حضرات نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ غور کریں، بار بار ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، یہ حمزہ ہے، دیکھنے میں الف آ رہا ہے، اس کے اوپر زبر آ گیا، اس لیے کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا۔ یہ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، وا زبر وا۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے بیان کر دیے گئے تھے پہلے، حروف مستعلیہ جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا۔ غور کریں میں کیسے پڑھا رہا ہوں کہ زبر کو بالکل نہیں کھینچتے ہیں۔ فا زبر فا، قاف زبر قا، قا نہیں پڑھا جا رہا۔ کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ آگے مشق کر رہے ہیں ان حرفوں کی، مشق پہچان کہ ملا کر یہ حروف کیسے پڑھے جائیں گے۔ ان کے ہم ہجے بھی کرائیں گے اور رواں بھی پڑھائیں گے، تاکہ ہمیں ملانے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ یہ مشق بتا رہے ہیں، یہ زبر کا بیان ہوا، آگے یہ حروفوں کی مشق بتا رہے ہیں۔ دال زبر دا، را زبر را، درا ملا کے پڑھیں گے ساتھ ساتھ، پہلا حرف پھر دوسرا، اس کے بعد دونوں کو ملا لیں گے، پھر تیسرا۔ دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، دارا سا۔ میں کھینچ نہیں رہا ہوں، غور کریں اس بات پہ، بالکل نہیں کھینچنے کا، اگر کھینچے گا تو غلط ہو جائے گا۔ دارا سا، دارا سا، واو زبر وا، دال زبر دا،
ودا عین زبر ع ودع عین زبر ع با زبر با عبا دال زبر دا عبدا. حرفوں کی شناخت بھی کرتے رہیں، پہچان بھی کرتے رہیں. دیکھو یہ عین، یہ با اور یہ دال ہے، اور کھنچے گا نہیں اس لیے کہ زبر کھنچتا نہیں ہے. فارمولہ ہم نے بتا دیا. کاف زبر کا، سین زبر سا کسا، با زبر با کسبا، دال زبر دا خا زبر خا دخا، لام زبر لا دخلا، با زبر با لام زبر لا بلا، غین زبر غا بلغا، واو زبر وا جیم زبر جا وجا، دال زبر دا وجدا، سین زبر سا جیم زبر جا سجا، دال زبر دا سجدا. اب اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں. درسا ودع عبدا کسبا دخلا بلغا وجدا سجدا. اب ان حرفوں کو، ان حرکات کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کرے اور ان کی مشق کرے. انشاءاللہ بہت آسان ہے، سب سمجھ میں آ جائے گا. اس سے پہلے جو ویڈیو آئی ہیں، جو بیان کیے گئے ہیں، جو اسباق گزرے ہیں، برائے کرم ان کو اچھی طرح دیکھ لے تاکہ آگے پڑھنا آسان ہو جائے. بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. جیسے بتایا گیا ہے آپ ان فارمولوں کو اپنائیں، انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گا اور پڑھنا آ جائے گا. اور جو پچھلی ویڈیو ہیں ان کو بھی دیکھ لے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کو عام کرنے کی، پھیلانے کی، اپنے بچوں کو پڑھانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.